السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ درود کی فضیلت۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا انتہائی مقبول، مبارک اور اللہ کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب 50/6 آیت نمبر میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام پر صلاۃ کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی طرف سے صلاۃ کا مطلب یہ ہے، وہ فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و سلامتی کی دعا کرنے کے معنی میں ہے۔ اس آیت سے عالم بالا اور عالم دنیا یعنی زمین اور آسمان، ہر جگہ پیغمبر علیہ السلام کی رفعت شان اور عظمت و مرتبے کو بیان کرنا مقصود ہے، جس سے اونچا درجہ مخلوق میں اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہے، ہر مسلمان کے لیے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنا جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب۔ اسی مجلس میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو ہر مرتبہ درود پڑھنا مستحب۔ جس قدر زیادہ درود آدمی پڑھے گا، اتنا ہی وہ آیت کریمہ کے حکم کی تکمیل کرنے والا قرار پائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے ساتھ اس کو قرب حاصل ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار لکھ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، یہ شخص نفاق سے بری، جہنم سے بری ہے۔ قیامت کے روز شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ حضرت ابو کامل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الکامل، جو شخص میری محبت اور شوق ملاقات میں ہر دن 3 مرتبہ، ہر رات 3 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، اس کے اس رات اور اس دن کے گناہوں کی اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ زاد السعید میں طبرانی کی یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود لکھے تو فرشتے اس پر اس وقت تک درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ گویا کہ زبان سے بولنا، درود کا پڑھنا، یہ بھی ثواب کا باعث، کتابوں میں درود لکھنا یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن خاص طور سے درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن 1000 درود پڑھا کرے گا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ 1000 مرتبہ درود جمعے کے دن پڑھنے پر مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے 80 سال کی عبادت کا، نفل عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ محترم ناظرین، جس کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے، وہ پرلے درجے کا محروم القسمت انسان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ناک رگڑی جائے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرا ذکر آنے پر درود پڑھنے سے چوک جائے وہ جنت کے راستے سے چوک جانے والا ہوگا۔ جب بھی ہم نام سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بڑا کنجوس قرار دیا جو آپ کا نام نامی سن کر بھی درود نہ پڑھتا ہو۔ البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ شخص بہت بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بڑے بخیل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل ہے۔ اس طرح کی روایتوں کی بنا پر حضرات فقہا محدثین نے یہ فرمایا ہے، کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ محترم ناظرین، درود شریف کا پڑھنا یہ نیکیوں میں اضافہ کرنے والا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے انتہا احسانات ہیں، ان احسانات کی شکر گزاری کا ادنا سا مظاہرہ ہے۔ اگر اس کے عوض میں کچھ بھی نہ آتا ہوتا تو پھر بھی بجا تھا، لیکن درود پڑھنے پر اللہ کی رحمت دیکھیے، جو شخص 1 مرتبہ آپ پر درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن پیغمبر علیہ السلام صبح کے وقت نہایت بشاشت کے ساتھ، ہسمکھ چہرے کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ کے چہرے انور سے خوشی کے آثار جھلک رہے تھے۔ حاضرین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم آپ کے چہرے انور سے خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں، بشاشت ظاہر ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، میرے رب کی طرف سے فرشتہ یہ پیغام لے کر آیا، اس نے یہ خوشخبری سنائی، آپ کی امت کا جو بھی فرد آپ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجات بلند فرمائیں گے۔ جیسے اس نے رحمت کی دعا کی ویسے ہی اسے بھی رحمت سے نوازیں گے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، ہم 1 مرتبہ درود پڑھیں، ہمیں 10 نیکیاں ملیں، 10 گناہ ہمارے معاف ہوں، 10 درجات ہمارے بلند ہوں۔ جیسے ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں رحمت سے نوازا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، جو شخص 1 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت مشکات کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں جہاں کہیں بھی درود پڑھا جاتا ہے، جو شخص بھی یہ سعادت حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فرشتے اس کام پر مقرر فرما رکھے ہیں کہ وہ درود شریف کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے حدیث کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام۔
اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں جو ساری دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں، مجھ تک میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ ہم تمل ناڈو کرشنگری کے علاقے میں بیٹھ کر ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو فرشتے ہماری اس درود کو لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ کر والد کا نام لے کر، پڑھنے والے کا نام لے کر آقا کے دربار میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک ایسا فرشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے جس کو اللہ نے تمام مخلوقات کے نام و نسب کا علم عطا کیا ہے۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی درود پڑھا جاتا ہے اس کا علم حاصل کر لیتا ہے، پھر درود پڑھنے والے کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں وہ درود پیش کرتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اسے تمام مخلوقات کے نام عطا فرمائے ہیں، پس قیامت تک جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ اس کو میرے پاس اس کے نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ یہ کہہ کر پیش کرے گا، فلانے کے بیٹے نے آپ کی خدمت میں یہ درود پیش کیا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ایک امتی کے لیے کس قدر مسرت کی بات ہوگی۔ ہم دنیا کے کسی کونے میں پڑے ہیں لیکن ہم درود پڑھتے ہیں آقا کے دربار میں، ہمارا نام لے کر والد کے نام کے ساتھ فلاں کے بیٹے نے آپ پر اتنی مرتبہ درود بھیجا ہے، اتنی مرتبہ درود پڑھا ہے، اتنی مرتبہ آپ کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے ہمارے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے، ہمارے نبی کے سامنے اللہ کرے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام سن کر خوش ہو جائیں؟ نبی خوش ہوتے ہیں، ساری دنیا کی دولت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے درود شریف کے ذریعے نبی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ درود کی کثرت ہوگی اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہوگا۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے قیامت کے دن سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ لہٰذا جو شخص آخرت میں پیغمبر علیہ السلام کی معیت، ان کا تقرب کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ویسے درود پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی فکریں بھی دور ہوتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، تو مجھے کس قدر اس کا وظیفہ بنانا چاہیے؟ میں دعا میں درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب جیسے تمہاری مرضی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، 1/4 حصہ درود شریف پڑھا کروں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جیسی آپ کی مرضی، اگر زیادہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے مقدار بڑھاتے گئے تاکہ میں نے عرض کی، وہ فرماتے ہیں اب میں سب وظیفوں کو چھوڑ کر بس درود ہی پڑھا کروں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک۔ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اگر ہر وقت درود پڑھتے رہو گے تو یہ درود تمہاری ہر فکر و غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، بہت سارے فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے بہت ساری تفصیلات کے ساتھ ان احادیث کو ذکر کیے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، جمعے کے دن درود پڑھنے کا خاص اہتمام کریں۔ جمعے کے دن درود پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔
اس دن پڑھا ہوا درود، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن پڑھا ہوا درود بالخصوص میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، جمعے کے روز خصوصیت کے ساتھ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے۔ اسی دن اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، جمعے ہی کے دن پہلا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، لہٰذا جمعے کے دن میرے اوپر درود کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جا سکے گا، حالانکہ وفات کے بعد جسد اقدس مٹی میں ہوگا، بدن مٹی میں ہوگا، آپ پر درود کیسے بھیجا جائے گا؟ صحابہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل وعلا حرم علی الارض ان تأکل اجسامنا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہمارے انبیاء علیہ السلام کے جسم کھانے کو حرام کر دیا۔ حضرات انبیاء کے اجساد مقدسہ بعینہ ہی محفوظ رہتے ہیں، وہ مٹی نہیں بنتے، ان کو اللہ تعالیٰ قبر میں حیاتی دیتے ہیں، وہ سنتے ہیں، بولتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی وہ سنتے ہیں۔ دوسری بات، آپ حضرات اس بات کا اہتمام کریں، اذان کے بعد درود پڑھنے کا خاص اہتمام کریں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کا جہاں حکم فرمایا، وہیں اذان کے بعد خصوصیت کے ساتھ درود پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو جیسے وہ کہے ویسے ہی تم بھی کہو، یہ اذان کا جواب۔ پھر اذان مکمل ہونے کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی سفارش کرو، جو جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے، جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو عطا ہوگا، وہ مقام محمود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے وہ بندہ میں ہی ہوں گا، پس جو شخص اللہ سے میرے حق میں وسیلے کی سفارش کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ صحیح حدیثوں میں اذان کے بعد کی دعا میں وہ وسیلے کی دعا موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان سننے کے وقت یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ بخاری کی روایت۔ اس میں وسیلہ مانگا گیا، اے اللہ جو اس مکمل دعوت اور قائم کی جانے والی عبادت کے مالک ہیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پر فائز فرمائیے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ جو یہ وسیلے کی دعا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یہ بخاری کی روایت۔ تو ہمیں اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، درود پڑھنے کے بعد یہ وسیلے کی دعا، اذان کے بعد کی دعا بچے کو یاد کرانی چاہیے، مرد عورت سب اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ وسیلے کی دعا صرف اذان کے بعد ہی نہیں، آپ اذان کے علاوہ بھی دیگر اوقات میں ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ درود پڑھ کر وسیلے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ یقینی طور پر حسب وعدہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرماتے ہیں اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا کرو، کیونکہ جو شخص بھی میرے لیے دنیا میں وسیلے کی سفارش کرے گا میں اس کے حق میں قیامت کے دن گواہ بنوں گا۔ یہ فرمایا اس کے لیے شفاعت کروں گا، دونوں ایک ہی چیزیں، گواہ اور شفاعت۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر اذان کے بعد ہی پڑھنا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وسیلے کی دعا آپ جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دوں درود پڑھنے کا موقع کب کب ہے۔ نمبر 1 جمعے کے دن درود زیادہ پڑھنا چاہیے۔
نمبر 2 جمعے کی رات، صبح کو جمعہ ہے تو اس سے پہلے والی رات۔ نمبر 3 صبح کے وقت۔ نمبر 4 شام کے وقت۔ نمبر 5 مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ نمبر 6 مسجد سے نکلتے ہوئے۔ نمبر 7 اذان کے بعد۔ نمبر 8 دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان، دعا کے ختم پر درود پڑھنا چاہیے۔ نمبر 9 دعائے قنوت کے آخر میں۔ نمبر 10 مسلمان آپس میں ملاقات کریں، مسلمان آپس میں جدائیگی ہوں تو ملاقات اور جدائیگی کے وقت درود پڑھنا چاہیے۔ نمبر 11 وعظ اور تقریر بیان کرتے وقت، مطالعہ اور تکرار کتاب پڑھتے وقت درود پڑھنا چاہیے۔ نمبر 12 حدیث کا درس دیتے وقت۔ نمبر 13 نکاح کے خطبے میں۔ نمبر 14 تلبیہ پڑھتے وقت، حاجی حضرات لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ پڑھتے ہیں اس وقت۔ نمبر 15 سعی کے دوران، صفا مروہ کے مقام پر۔ نمبر 16 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پر حاضری کے وقت۔ نمبر 17 کسی چیز کے بھول جانے کے وقت درود پڑھیں، وہ چیز درود کی برکت سے آپ کو مل جائے گی۔ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کن موقع پر درود پڑھنا منع ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے نمبر 1 بیوی سے ہم بستری کرتے وقت درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2 پیشاب پاخانہ کرتے وقت، قضاء حاجت کے وقت درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3 ٹھوکر لگنے کے وقت درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4 تعجب کے وقت درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5 جانور ذبح کرتے وقت درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 6 بیچنے کے وقت، لین دین کا جب بیپار ہمارا چل رہا ہو، کسی سامان کی اچھائی ظاہر کرنے کے لیے، مثلا سامان دکھا کر یہ کہے اللہم صلی علی محمد، قسم کھا کر کہتا ہوں یہ چیز بالکل ورجنل ہے، سامان کی گارنٹی درود پڑھ کر دینا، گویا کہ درود کو بزنس کا ذریعہ بنانا، یہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل جو لوگ موبائل کی گھنٹیوں میں درود کا غلط بیجا استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ رنگ ٹون میں درود نہیں رکھنا، گھر کی کالنگ بیل میں درود نہیں رکھنا، گاڑی اسٹارٹ کرتے وقت درود کا آواز آتا ہے، درود کا ریکارڈنگ بجا دیتے ہیں، یہ درود کا مذاق ہوگا دوستو، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ درود کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ کرے ہمیں اور آپ کو موت کے آخری سانس تک درود کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔